جتنے ان کی شہادتیں ہوئی، جتنے ان کو سلاخوں کے اندر رکھا گیا، جتنی ان کی بے عزتیاں ہوئی، اور جتنے میں کہوں گا کہ تقریباً 1,00,000 شہادتیں آپ 89 سے لے کر اس 31 جولائی تک تقریباً 96,000 شہادتیں ہوئی، انہوں نے لوگوں کو بے گناہ شہید کر دیا۔ جیلوں کے اندر جو شہادتیں ہوئے وہ 7,300 400 کے برابر ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اندر رکھا اور اندر ان کی شہادتیں ہوئی، اور اس طرح ان کے 1,00,000 سے زیادہ گھروں کو مسمار کر دیا گیا، لوگوں کو زخمی کرا دیا گیا، 1,00,000 سے زائد بچے اس طرح یتیم ہو گئے، ہزاروں کی خواتین بیوائے ہو گئے، اور کوئی چیز انہوں نے اس طرح چھوڑا نہیں اس ظلم اور بربریت میں۔ مگر میں آج دوبارہ ان مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں ان کو سلوٹ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کے دلیری کو، ان کے اس جذبے کو جو ان کا پیار اور محبت ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، کہ اتنے مظالم کے باوجود ان کو دبایا نہیں جا سکا، اور ان کی کیا وہی ڈیمانڈ کہ ہم تو اسی ڈیٹ فسٹ سے یہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے سلامتی کونسل کے، کہ وہی کشمیریوں سے پوچھ کر اس کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے، جو کچھ چاہتے ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آج تک ہم آواز بلند کرتے رہے، مگر بدقسمتی سے کہ آج تک انڈیا کی مختلف ادوار آئے مگر اسی اقوام متحدہ کے ریزولوشن پر عمل درآمد نہیں کیا۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ اس اقوام متحدہ کی بھی ناکامی ہے کہ انہوں نے اپنے قراردادیں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کروائے، اور ہماری بار بار یہ ڈیمانڈ رہتی ہے کہ ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کی ایشو پر کئی جنگیں بھی لڑی گئی جو آپ کے سامنے ہیں، اور پاکستان کبھی بھی اپنے اس موقف سے دستبردار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، خواہ وہ اقوام متحدہ ہو، خواہ وہ دوسرا فورم ہو، امت مسلمہ میں OIC ہو، جہاں بھی ہو، تو سب سے پہلے مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کر دیتے ہیں، اور یہ بات ہم ہر سطح پر اٹھاتے رہیں گے آخر تک کہ ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے، اس کو ریزالو ہونے کے بغیر اس خطے میں امن ناممکن ہے۔ اور انڈیا کے وہی جو ان کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹ کہ یہ ایشو دفن ہو چکا ہے، ماشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پاکستان کی لیڈرشپ اور خاص کر افواج پاکستان، اور میں کہوں گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، اس کی پوری ٹیم کی، اور شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کی، کہ انہوں نے ابھی دوبارہ دنیا میں اس حالیہ جنگ کے بعد انڈیا اور پاکستان کے یہ ایشو دوبارہ اٹھ گیا، اور ابھی پورا دنیا مان رہی ہے۔ آپ نے ٹرمپ کے بیان بھی دیکھا اور دوسروں کے بیانات بھی دیکھے کہ یہ ایشو ریزالو ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ اس کو ماننا پڑے گا اور اس پر ان کو واپس بیٹھنا پڑے گا۔ تو پاکستان اپنے اس موقف پر قائم پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور رہے گا بھی، اور ہماری پورے پاکستانیوں کی دل ان کے ساتھ دھڑکتے ان مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں، ان کے رائٹس کی جنگ لڑتے رہیں گے ہر محاذ پر، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن ان کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اس سلسلے میں حریت کانفرنس کی کنوینر صاحب صفی صاحب، آپ سارے جانتے ہیں، میں اس پورے حریت کانفرنس کی لیڈرشپ، ان کے ورکروں کو بھی داد دینا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں،
کہ ان کی کتنی شہادتیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوئے، اور اس کے باوجود ماشاءاللہ وہ آج تک ڈٹے رہے، اپنی بات پر قائم دائم ہیں، اور پورے ملک میں اس تاریخ کو زندہ رکھے۔ یہ بھی داد کے مستحق ہے کہ ان کا وہی جذبہ آج تک پاکستانیوں کے ساتھ ہے اور پاکستانیت کے ساتھ ہے۔ اور میں آج پھر دوبارہ حکومت پاکستان اور عوام کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ایک ایک کشمیری اور ایک ایک پاکستانی زندہ ہے، یہ ایشو زندہ رہے گا۔ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اگر انڈیا چاہتے کہ اس خطے میں امن ہو تو امن کا واحد حل ہے کہ وہی ان کا حق دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے، وہی جن کشمیری ہیں، وہی نہیں کہ باہر اور دوسرے جگہ سے لا کر بات کر کے، مگر جن کشمیریوں کو ان کے حق دینے کی بجائے کوئی دوسرا آپشن اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ نہ پاکستان کبھی اس آپشن کو مانے گا اور نہ اس پر بات کرے گا۔ ہم ان کی وہی جو خود ساختہ اپنے آئین میں ترامیم کیے، اس کو ہم مسترد کرتے، ریجیکٹ کرتے، اور یہ بار بار پہلے بھی ڈیمانڈ کیا ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اسی دن کے حوالے سے ہماری منسٹری کشمیر افیئر ایک کوارڈینیشن کا رول پلے کرتا ہے، اور وہ پورے ملک کے ساتھ، چاروں صوبوں کے ساتھ، آزاد کشمیر کے ساتھ، گلگت بلتستان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن رہتی ہے، اور ہماری کئی میٹنگز اس پر ہوئی۔ لاسٹ میٹنگ میں نے وہی کینیڈا سے زوم پر چیئر کیا، اور اس سے پہلے بھی کئی ہماری میٹنگز ہوئی۔ عثمانی صاحب موجود ہے، ہمارے سیکٹری صاحب، اور سارے اس میں رہے۔ اس کے لیے ہم اس دن کے لیے پورے ملک میں اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم اپنی یہاں کی منسٹریوں کے ساتھ بھی، وہ فارن آفس ہے، وہ انفارمیشن منسٹری ہے، وہ سی ڈی اے، دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے، سب کے ساتھ ایک رابطہ ہمارا رہتا ہے، اور ان کو ہم مختلف ٹاسک دیتے ہیں کہ کسی کو کیا کیا کرنا ہے، اور باہر بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہماری کل کا دن ہے، پرائم منسٹر صاحب نے نوٹیفائی بھی کیا ہے بھی کہ 10 بجے وہی 1 منٹ کی سائلنس ہوگی پورے ملک میں اور ہر جگہ ان کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے، اور اس یوم استحصال منانے کے لیے 10 بجے پورے پاکستان میں ہر جگہ خاموشی ہوگی۔ اور دوسری ہماری فارن آفس کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن کے وہ اپنے جتنے مشنز ہیں اس کی ابراڈ دنیا میں، ان سب کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی اپنی لیول پر اپنے وہ ریلیاں بھی نکالے، وہی فنکشن بھی کرے، کہ پوری دنیا کو یہ ایشو ہائی لائٹ کرے اور پوری دنیا کی نوٹس میں لائے۔ ابھی میں ریسنٹلی یہ لاسٹ 2 ہفتے دے کے 10 شہادتیں ان دنوں میں ہوئی۔ اتنی ظلم کی بات کہ ان دنوں میں اس طرح بے گناہ 10 لوگوں کو وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں ان کی شہادتیں ہوئی، کسی کو جعلی مقابلے میں، کسی کو کسی چیز میں، کسی کو کسی چیز میں۔ تو وہی باہر بھی سب کو انسٹرکشنز ہے فارن آفس کے ذریعے اور فارن منسٹری کے ذریعے کہ وہ اپنے تمام مشنز کو انسٹرکشن دے دے، اور انہوں نے پہلے سے دیے بھی ہوئے کہ اس کو ہمارے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کرے، اور وہی ہر ایک کونسلیٹ میں، ہر ایک ایمبیسی میں اندر بھی اور باہر بھی ریلیاں نکالے، اور بقایا ساتھ پوسٹر بینر ہو کہ دنیا کے بقایا لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ 5 اگست کون سا دن ہے اور اس پر کیا ہوا ہے۔ یا بھی ہم نے چاروں صوبوں کو، ان کے ساتھ ان کے چیف سیکرٹریز کو، ان کے گورنمنٹس کو لکھا بھی ہے۔ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کیے کہ سارے چیف منسٹر جہاں جہاں بھی ہو، یہ کشمیر کے دن ہماری کوئی سیاست کی نہیں، یہ پاکستان کی یکجہتی کا دن ہے۔ ہماری جس کا جو بھی پارٹی ہو اپنی اپنی جگہ، اور ہماری سیاست اپنی اپنی جگہ، مگر اس دن میں ہمیں بحیثیت پاکستانی اس کا مظاہرہ کر لینا چاہیے۔ مجھے دکھ ہوا اس دن ایک ہماری سیاست اپنی جگہ
وہ پی ٹی آئی والے کسی بندے کے ساتھ لگا رہا. میں نے کہا یار کسی اور دن کا انتخاب کر دیتے. اس دن تو سارے لوگ نکلتے کشمیریوں کے ساتھ. اور وہی بدقسمتی سے یہ 5 اگست 2019 بھی آپ کی گورنمنٹ میں بھی آیا. یہ وہی دن ہے. تو ہم نے پھر اس کا انتخاب کیا. یا 5 اگست دیے تو کوئی آگے پیچھے کرتے, 6 اگست کرتے, 4 اگست کرتے, 7 اگست کرتے. تو خواہ اسی پر آتے کہ یہ شو ناکام ہو, کیونکہ یہ واقعہ بھی آپ کے دور میں ہوا. اور اب بھی تو اس طرح نہیں کر لینا چاہیے. ہمیں بحیثیت ہر ایک کو اس میں اپنا حصہ لینا چاہیے. ہم نے تمام چیف سیکرٹریز کو لکھا ہے کہ وہ اپنے نیچے تمام ڈسٹرکٹ کو, تمام تحصیلوں کو لکھ کے اور وہی پلان کرے ڈپٹی کمشنر کے ذریعے, دوسرے لوگوں کے ذریعے, کہ ہر جگہ فنکشن ہو. پورے پاکستان میں یہ نظر آ جائے, پورے گلگت بلتستان میں آ جائے, پورے کشمیر میں آ جائے, کہ ہر جگہ لوگ بھی نکلے, فنکشن بھی ہو, ریلیاں بھی ہو, کہ اس کو اس طرح ہائی لائٹ کرے. اسی دفعہ یہ دوسرے 5 اگست سے ایک قسم مختلف ہے. اسی دفعہ جو کچھ ہوگی آپ کے سامنے. اب ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہی چیز سب پر یہ ثابت بھی ہو گئی کہ وہی دن دور نہیں, کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی اور ان کی سن لی جائے گی. وہی جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہمارے بہن اور بھائی ہے اس حالیہ جنگ کے, تو اس حساب سے ہمیں اس کو بھی منانا چاہیے. اس کامیابی کو جنگ کی اس کے ساتھ لنک بھی کر لینا چاہیے کہ یہ حال ہے, مطلب ہم یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اگر خواہ اس طرح ہو تو ہم اس میں کسی حد تک جا بھی سکتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک میں ہوگا. اسلام آباد میں ایک بڑی ریلی جو ہر سال ہم نکالتے ہیں, اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ اور زیادہ ولولے کے ساتھ ہوگی. تو صبح وہی ایک ریلی بھی ہم نکالیں گے. ہم نے دوسروں سے بھی ریکویسٹ کیے, تمام پارٹیوں سے بھی کیے, پارلیمنٹیرین سے بھی کیے, وزراء سے بھی کیے کہ آپ سارے آ جائے, اس میں شامل ہو جائے. ہم خود اس میں ہوں گے, صفی صاحب بھی ہوں گے اور میں خود بھی ہوں گا. وہی جو ڈی چوک میں ہم کرتے ہیں, اور ریڈیو پاکستان سے اور فارن آفس سے سٹارٹ کر کے پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پر آتے, اور وہی تک ریلی ہوتی, اور پھر وہی اسپیچز ہوتے اور تقاریر ہوتے. کل ہماری نیشنل اسمبلی کا سیشن بھی ہے. ہم اسی حوالے سے ریزولوشن بھی اس میں ٹیبل کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاس کرا دیں گے. یہ میسج بھی دیں گے. ہم نے دوسرے صوبوں کو بھی کہا ہے کہ اپنے اسمبلی سے ان کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور اس دن کی مذمت کے لیے ریزولوشن پاس کرے. تو اس طرح ہمارا یہ ایک پورا پلان ہے. ہم نے تمام انفارمیشن منسٹری کے ذریعے بھی اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ, پی ٹی وی اور دوسروں کے ساتھ وہ بھی اسپیشل پروگرام چلائیں گے. اور یا پی این سی اے میں بھی, لوک ورثہ میں بھی کئی فنکشنز ہوں گے اس حوالے سے, دوسرے جگہوں میں بھی, اور مختلف جگہوں سی ڈی اے اپنی جگہ اور پی آئی اے والے اپنی جگہ, ریل والے, ٹرین والے, ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. این ایچ اے والوں کے ساتھ بھی کہ وہ تمام ٹول پلازوں پر بینر آویزا کرے جو لوگ جہاں سے جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے اس دن کے حوالے سے. تو سب کے ساتھ ہمارا اس طرح ایک ایفرٹ ہے, ایک کوآرڈینیشن رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک میسج پرائم منسٹر صاحب نے بھی دیا ہے اور صدر صاحب نے بھی دیا ہے, وہ بھی چلتا رہے گا. اور ہماری دوبارہ آپ سے بھی اپیل ہے, جتنے چینلز ہو, کیونکہ یہ سب کا ہم سب کی ذمہ داری بنتے کہ اس دن کی مماثلت سے اس کو ہائی لائٹ کرے اور پبلک میں اس پر پروگرام بھی کرے, ٹاک شوز بھی کرے کہ سب کو پتہ لگ جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اور آپ سے بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی سارے میڈیا کی, آپ نے ہر وقت پہلے بھی کیا ہے, ہم سب کا ایک ہی ہے, ایک ہی پاکستان, ایک ہی بات, ایک ہی سوچ فکر, اور آئندہ بھی آج اور کل بھی اس کو ٹائم بھی دیں گے اور اس کو اس طرح پوری دنیا میں پھیلانے کی آپ کوشش بھی کریں گے. تو آج کے حوالے سے یہ چند گزارشات میرے آپ کے سامنے رکھ دیے. آج کا ہمارا یہ مقصد آپ کو پورا پلان دینا, پروگرام دینا, جو میں نے آپ کو دے دیا کہ کل کی ہمارے کیا مصروفیات ہوں گے اور کیا پلانز ہوں گے, تو آپ کے سامنے آ گئے.
کہ پورے چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، ملک سے باہر یہ دن انشاءاللہ تعالی منایا جائے گا، اور ان کی وہی اسی طرح سے کہ اس کو یوم استحصال، اور وہی جو کچھ انہیں بربریت کی پورے دنیا میں بھی اور یا پاکستان میں بھی ہائی لائٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ منسٹر صاحب، میرے دو سوال پہلا یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حالیہ جو بھارت کو جنگ میں شکست ہوئی، پاکستان کا مورال بلند ہے، تو آپ کی جو موجودہ حکومت ہے اور آپ کی جو دور ہے منسٹری گلگت کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، اس کو آپ کس کا دوسری وزارتوں سے جو پہلے تھی اس سے مختلف دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے خود کہا کہ 5 اگست کو ہی پی ٹی آئی نے احتجاج رکھا اور یہی دن ہے، تو ابھی بھی کوئی گنجائش ہے کہ ان سے کوئی بات چیت کی جائے؟ کیا وہ بات چیت تو ہمارے دروازے تو ہر وقت کھلے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، اور آج کل میں آج کے پروگرام میں اور کچھ اس طرح ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں دوسرے ایشوز پر، کیونکہ وہ پھر ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ اور جو آپ نے سوال کیا تو یہ ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اس طرح لگے ہوئے کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ وہ بات چیت تو ہر وقت ہم نے پہلے بھی کیا تھا، کریں گے اب بھی، مگر کچھ بھی نہیں ہوگا 5 اگست میں۔ یہ لوگ منائیں گے بھی، اور اس کے پروگرام کو، اس کے کال کو جو ابھی تک رپورٹ سارے لوگ مسترد کریں گے، کوئی بھی کسی جگہ سے نہیں نکلے گا، کیونکہ ان کے ورکر سمجھتے کہ ہمیں اس سے حاصل کیا ہوگا، ہمیں ملے گا کیا۔ اگر ہم ماضی میں نکلے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا اور پھر آگے کیا ملے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی اس طرح بات نہیں ہوگی۔ میں ایک پلیز ذرا، اگر میں صفی صاحب تھوڑی بات کرے، پھر اگر آپ کے سوالات کے جوابات میں بعد میں دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر، وہ دن جب ہندوستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ ختم کیا، ریاست جموں و کشمیر کا پرچم اس کا خاتمہ کیا، ہمارے آئین کا خاتمہ کیا، اور ہندوستان سے لوگوں کے انفلکس کو، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مقبوضہ جموں و کشمیر کا ڈومیسائل دے کر ریاست جموں و کشمیر کے مسلم اکثریتی تشخص کا خاتمہ کیا، اور اسے ایک غیر مسلم اکثریتی ریاست بلکہ یونین ٹیریٹریز میں بدل دیا۔ یہ دن ایک احتجاج کا دن ہے۔ اس دن ہندوستان کی کوشش یہ رہی کہ جس کشمیر پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ہندوستان کا حصہ بنا دے، لیکن آج کے اس پروگرام کی وساطت سے پوری دنیا تک ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کشمیریوں کی حیثیت سے کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اقوام متحدہ میں اس وقت بھی جموں و کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پر جانا اور پہچانا جا رہا ہے، اور اس کا یہ حق بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ یہ فیصلہ کرنے کا موقع جموں و کشمیر کے عوام کو نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے برعکس ہندوستان اس پر قابض بھی ہے، اور اب جموں و کشمیر کو وہ اپنا اسی طرح کا حصہ بنانا چاہتا ہے جس طرح اس کی دیگر ریاستیں ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ہم شکر گزار ہیں پاکستان کے، حکومت پاکستان کے، کہ انہوں نے اس دن کو بڑے پیمانے پہ دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے استعمال کیا، تاکہ دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جموں و کشمیر کا ایک حق ہے جو اسے ابھی تک نہیں ملا، اور ہندوستان اپنی 10 لاکھ سے زائد افواج کے ذریعے ان کے اس حق کو کچلنا چاہتا ہے۔ لیکن ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ مختصر سی ایک جنگ ہوئی
ऑपरेशन बुनियान मरसूस के नाम से, और वो हिंदुस्तान जो खुद को दुनिया का बहुत सुपीरियर ताकत मान रहा था, उसकी असल हैसियत क्या है वो दुनिया पर भी वाज़ह हो गई और कश्मीरियों पर भी ये बात वाज़ह हो गई। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि शायद हिंदुस्तान कोई बड़ी शय है, तो वो गलत फहमी हमेशा के लिए दूर हो गई। यहाँ जो हुकूमत पाकिस्तान की सतह पे और अमूर कश्मीर की सतह पे जो मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उसका हिस्सा है। हमारा भी यानी इस्लामाबाद में जो रैली होगी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उसमें शरीक होगी। कराची में जो हमारा प्रोग्राम होगा, हमारे सेक्रेटरी जनरल परवेज साहब, एडवोकेट परवेज, वो वहां पे मौजूद होंगे। लाहौर में मोहतरमा शमीमा साहिबा, इंजीनियर महमूद साहब और गुलशन साहब, वो वहां पे मौजूद होंगे। मुजफ्फराबाद में हमारे लोग मौजूद होंगे, लाहौर में हमारे लोग मौजूद होंगे, कोयटा में हमारे जाहिद सफ़ी साहब मौजूद होंगे, पिशावर में हमारे जाहिद अशरफ साहब और दाऊद साहब और दीगर लोग मौजूद होंगे। गर्ज ये कि मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मिल के ये प्रोग्राम कर रही है ताकि दुनिया को हम ये पैगाम दें कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये नारा बुलंद किया सईद अली गिलानी ने जब हिंदुस्तान की फौज के नरगे में रहकर उन्होंने ये नारा बुलंद किया था। तो हिंदुस्तान को हम ये बताना चाहते हैं, तुम लाख कोशिशें करो जम्मू व कश्मीर की हैसियत को खत्म करने की, लेकिन जब तक पाकिस्तान जिंदा है, जब तक कश्मीरी जिंदा हैं, उस वक्त तक तुम इसमें कामयाब नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। आसिया कौसर साहिबा, क्या 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 जी जी 70 सालों से हम योम कश्मीर बना रहे थे और अब हम 6 सालों से योम इस्तिसाली कश्मीर बना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आदमी सतह के ऊपर मजबूत स्टांस जो है वो अपनाना पड़ेगा कश्मीर के हवाले से, क्योंकि 5 साल 6 साल पहले जो है वो खुसूसी हैसियत कश्मीर की खत्म की गई है, लेकिन जुल्म और बरगीज कश्मीर पे आज भी नहीं रुका। तो आपको नहीं लगता कि हमें आदमी सतह पर एक मजबूत आवाज और एक मजबूत स्टांस जो है वो रखना होगा कश्मीर के हवाले से? जैसे कि बयान महसूस की हमने बात की, हुमा मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने का हौसला रखते हैं और देते भी हैं। आपको नहीं लगता कि कश्मीर के मामले पर नहीं, मतलब ये बात तो जो आपने कहा, इसमें कोई शक ही नहीं है और हमारा स्टांस इस पर बिल्कुल मजबूत है। कोई इसमें शक रत्ती भर का शक ही नहीं है कि पाकिस्तान का स्टांस इस पर मजबूत था और मजबूत रहेगा। हमने ये कहा है, मैंने तो ये पहले बात की कि अगर एक एक पाकिस्तानी भी जिंदा है तो कश्मीर का काज जिंदा रहेगा। इंडिया को अभी जिस तरह सफ़ी साहब ने बात की कि ये बात अभी दुनिया पर भी आया हो गई कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ये सलाहियत रखते हैं कि अगर आप उसी तरफ जाना चाहते हैं तो इस तरफ भी जा सकते हैं, आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और अभी दुनिया ने भी इस जंग के बाद आपने ट्रंप का बयान भी देखा, दूसरे लोगों का भी देखा, अभी ये वो चीज़ उठ गई है। ये अल्लाह ताला का एहसान है, ये उठ गई कि ये डिस्प्यूटेड इशू है, उसको रिजॉल्व करना है और हम सबको हम उसी डटाई से बात करेंगे और अभी लोग सुनेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक दिन ये जो बात है इसमें हमें कामयाबी भी होगी इंशाअल्लाह। आपके जो पेशरों थे उन्होंने भी 1 मिनट की खामोशी वाला एहतजाज जो है वो उनसे करवाया, आधा के आधा घंटा में जिसमें खड़ा करवाया। आप ही 1 मिनट की खामोशी वाला एहतजाज भी करवा रहे हैं, वही तसल्सल है क्या? कोई और एहतजाज का तरीका? क्योंकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में तो शायद कोई 1 मिनट नहीं, मतलब है कि ये हम 1 मिनट के लिए नहीं करते। मैंने इतनी तफसीली बात की और आपका हक है जो सवाल करना चाहते हैं, मगर मैंने तो आपको तफसीली पूरा प्लान बताया, पूरे मुल्क का प्लान बताया, चारों सूबों का प्लान बताया। 1 मिनट की खामोशी नहीं है। ये सफ़ी साहब बैठे, उस्मानी साहब मेरे साथ है,
ہم خود اس میں واک کرتے ہیں اور 1 گھنٹے 2 گھنٹوں سے زیادہ کرتے ہیں اور 2 3 گھنٹے وہی دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر بھی کھڑے ہوں گے. یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی نہیں، اس سے زیادہ کے لیے بھی ہم سب کچھ کریں گے. صرف 1 منٹ کی خاموشی نہیں ہے کہ جس جگہ جو بھی ہے کہ 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرے. پورا پاکستان کہ ہر جگہ لوگ بھی نکلیں گے اور یہ بات بھی کریں گے اور ساتھ یہاں بھی اور یہاں سے باہر بھی ہوگا. جی وعلیکم السلام. جی آپ ماشاءاللہ سینئر سیاستدان ہیں جی اور نام اسٹاف کام کر رہے ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے تو اردو حکومت میں اس میں سب سے زیادہ پارٹیسپیشن آپ کا کشمیر کے اوپر جو کشمیر کی نبض ہے اس کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے وزیر ہونے کے بعد. تو حیات اور منافع کرے آ رہے ہیں کافی سے، تو اس میں جو کشمیر کا مسئلہ حل ہے وہ آپ عسکری حل دیکھ رہے ہیں یا سیاسی حل؟ نہیں، مطلب ہے ہماری پہلے آج بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ عسکری حل میں نہ انڈیا اور انڈیا کی عوام کا فائدہ ہے اور نہ ہمارا فائدہ ہے. ہمارا اسٹانس اپنی جگہ قائم ہے کہ ان کو وہی اگر پوری یونائٹڈ نیشن نے ریزولوشن پاس کی ہے تو یہ سب کا حق ہے اور رائٹ ہے کہ اس کو مانا جائے. انڈیا کا بھی اس میں فائدہ ہے. ہم پرامن طریقے سے یہ سب سے نمبر 1 چاہیے ہے. ہم چاہتے کہ مطلب پہلے تو انڈیا کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے 1 گھنٹے کا کام ہے، 2 گھنٹے کا، اگر ہم چاہیں تو سب کو اس طرح میلا میٹ کریں گے. مگر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ ان پر بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ سچ اس طرح بات نہیں. تو ہم دوبارہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی ریزولوشن کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اوریجنل کشمیریوں سے پوچھا جائے، ان سے رائے لی جائے، ان سے پوچھا جائے. اگر نہیں کرتے تو ہم تو وہی دباؤ بڑھاتے رہے، اس ایشو کو مرنے نہیں دیں گے. اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ڈسپیوٹ تا ہے اور رہے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو. پہلے بھی ہماری کئی جنگیں ہوئی ہیں اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس پر ہم کسی حد تک جا بھی سکتے ہیں، ہر حد تک جا سکتے ہیں. ٹائم کی بات ہے. مہربانی. سچی صاحب آپ سے پیشگی معذرت کے ساتھ ایک چپتا ہوا سوال ہے. یہ پاکستان کی کوشش ہے اپنی جگہ پہ شروع سے، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو کشمیر کی آزادی کی تنظیمیں ہیں وہ اس میں خود اتفاق نہیں، وہ خود متحد نہیں. تو اس سے یہ بھی مطلب دیا جا سکتا ہے کہ یہ خود ہی مخلص نہیں ہے آزادی کشمیر کی. آپ یہ دیکھیں اس وقت اکیلے یہاں سے شیئر کرتے ہیں اور ان کسی اور تنظیم کی نمائندگی کی. یہ اور نہیں، سارے لوگ یہاں پہ سارے میں لوگ ہوں، یا تو باقی جلسہ سارے نہیں، لوگ وہاں پہ. کوئی جلسہ تو نہیں ہے، سبھی جگہ جلسہ تو نہیں، میں سارے موجود ہیں. بس آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک نقطے پہ سب جمع ہیں، کوئی اختلاف ہمارا نہیں ہے، اور وہ نقطہ ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے. اس پہ تمام جماعتیں جو ہیں حریت کانفرنس کے اندر ہیں باہر ہیں وہ سب متفق ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ہم ہندوستان سے یہ بھی کہتے ہیں جو علامہ اقبال نے کہا، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. خود اللہ تعالیٰ کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے کر بھیجنا پڑا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مار کھائے بغیر نہیں مانتے، تو ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے وہ عصا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے ابھی آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی عقل ٹھکانے آ گئی جو خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، وہ تو ڈھونے نظر آئے، ٹھگنے نظر آئے. ٹھیک ہے. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ امیر مقام صاحب، بہت نوازش.